اور سفینہ نجات المسائل میں آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اصحاب کہف۔ کافی لوگوں میں ایک بے چینی سی تھی، کافی لوگوں کے سوالات تھے کہ اصحاب کہف کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ اصحاب کہف کون لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، کیا ماجرا ہوا تھا، اور عملیات کی دنیا میں اصحاب کہف کے جو نام استعمال کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں، وہ کیا نام ہے، ان کی تعداد کتنی تھی، اور وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جس میں ہمارے بزرگوں نے اصحاب کہف کی اجازت دی اور ان اصحاب کہف کے ناموں کی برکت سے لوگوں کے وہ معاملات بآسانی حل ہو گئے۔ آج ہم بات کریں گے اصحاب کہف کے بارے میں کہ اصحاب کہف اسپیشلی کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا، کسی نہ کسی چیز کی اسپیشلٹی ہوتی ہے کہ یہ عمل صرف اس کام کے لیے اور بہترین عمل ہے۔ تو آج میں اصحاب کہف کے بارے میں اسی کام کے لیے آپ کو عمل بتاؤں گا جو بزرگوں نے سمجھا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اصحاب کہف کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد کا ہے، اور اس زمانے کا جو بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ باتیں کرتے ہیں دقیانوسی باتیں کر رہے ہو آپ، دقیانوسی دور کی باتیں ہیں، تو وہ اس سے مشابہت لیتے ہیں، اس سے تشبیہ لیتے ہیں بادشاہ دقیانوس کی، کیونکہ بادشاہ دقیانوس ایک ظالم اور ایک جابر اور ایک مشرک شخص تھا جو بت پرست تھا۔ تو جب اس کا ظلم اپنے عروج کو پہنچا تو کہتے ہیں کہ اسی کے دربار میں کچھ لوگ نوجوانی کی حالت میں، یعنی کہ جوان تھے، انہوں نے جب بادشاہ کے ساتھ یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے بادشاہ کے اوپر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے ان پہ ظلم کہے اور پھر اس ظلم کی وجہ سے ان لوگوں نے بادشاہ کا محل چھوڑ کر ایک جنگل کی طرف اپنا رخ کر لیا، اور جب آپ گزر رہے تھے تو رستے میں ایک چرواہا بھی آپ کو ملا اور ایک کتا بھی جو آپ کے ساتھ ہو لیا۔ یہ نیک لوگوں کی جماعت ایک غار میں جا کے پناہ لے لی اس بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر، اور جب بادشاہ نے اپنے حواریوں کو دوڑایا کہ جاؤ ان کو تلاش کرو، تو جب بادشاہ کے حواری جو تھے جو اس غار کے قریب پہنچے، جب ان کو یہ یقین ہوا کہ ان کے نشانات سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس غار کے اندر گئے ہیں، اور وہ غار جو تھا وہ ایک پر اسرار غار تھا، ایک خوفناک غار تھا، کہ جب بادشاہ کو پتہ لگا کہ وہ اس غار میں چلے گئے کہ جس غار کے اندر جانے سے جو اس وقت کے جو اس کے حواری تھے انہوں نے انکار کر دیا تھا، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ تم اس کو دیوار لگا کر اس غار کا منہ بند کر دو تاکہ یہ اندر ہی مر جائے۔ تو بادشاہ کے حکم کے مطابق جس شخص نے یہ دیوار اٹھائی وہ ایک نیک شخص تھا۔ اس نے ایک تختی لکھی اور اس تختی پر ان لوگوں کے نام لکھے اور اس کتے کا بھی ذکر کیا، اور اس نے اس دیوار میں ہی وہ تختی جو تھی وہ کندہ کروا دی، اور غار کے منہ کو بادشاہ کے حکم پر بند کر دیا گیا۔ وہ جو لوگ غار کے اندر گئے، بہت تھکن اور تھکاوٹ کی وجہ سے ان تمام کی آنکھ لگ گئی۔ جب کچھ وقت گزرا، جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ آج ہم کچھ زیادہ ہی سو لیے۔ ایک نے کہا شاید
ہم ایک دن سوئیں. انہوں نے کہا شاید اس سے کچھ کم جو ہمیں قرآن کہہ رہا ہے. کہ سب نے کہا چلو اب بھوک لگی ہے کچھ کھانے کا انتظام کر لو. اس میں سے ایک شخص جس کا نام یملیخا تھا اس کو روانہ کیا شہر کی طرف. پھر وہی یملیخا جب اس شہر میں گیا تو اس نے اس شہر کا منظر بدلا ہوا دیکھا. اور جب وہ اس شہر کے قریب گیا اس نے کھانے پینے کا کچھ سامان لیا. جب اس نے اپنا سکہ دیا جو دکاندار تھا اس نے کہا کہ یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اور یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے. تو یملیخا نے کہا کہ نہیں یہ میرا ہی سکہ ہے. تو دکاندار سمجھا کہ اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ اس کے ہاتھ لگائے. تو انہوں نے بادشاہ کے جو اس وقت کا بادشاہ تھا کہ جو جب 300 سال تک یہ سوئے، 300 سال سونے کے بعد جب یہ باہر نکلے اور دیکھا اس وقت جو بادشاہ کی حکومت تھی اس کا نام تھا بیدوسس. تو اس نے بادشاہ اچھا یہ بیدوسس جو تھا یہ ایک نیک بادشاہ تھا، ایماندار بادشاہ تھا، عادل بادشاہ تھا. جب اس شخص نے بادشاہ کے درباریوں کو اس کو حوالے کیا کہ یہ شخص کے پاس کوئی خزانہ ہاتھ لگائے تو بادشاہ نے پھر اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا کیا معاملہ ہے. اس نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، ہمارے ساتھ ایسے ہی واقعہ ہوا. ایک دن پہلے ہی ہم یہاں بادشاہ کے ڈر سے خوف سے چھپے ہیں. اس نے کہا کہ یہ 300 سال پرانا سکہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بادشاہ پھر یملیخا نے کہا آپ میرے ساتھ، میرے ساتھی بھی اس غار کے اندر موجود ہیں. فرماتے ہیں کہ یملیخا جو تھا پھر وہ ان بادشاہ کو اور ان کے حواریوں کو لے کر اس غار کے قریب پہنچا کہ جہاں پہ اس کے موجود ساتھی موجود تھے. تو جب بادشاہ نے اس تختی پہ ان کے نام دیکھے اور تعداد دیکھی تو بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے باری تعالیٰ تو نے اپنی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہم پر ظاہر فرما دی. اس بادشاہ کی یہ دعا تھی. اس وقت جب نیک بادشاہ تھا بیدوسس جو تھا اس وقت لوگوں میں اختلاف پایا جا رہا تھا، اختلاف اپنے عروج پہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. اکثریت میں لوگوں کا یہ اختلاف تھا کہ مردے مر گئے، گل گئے، سڑ گئے، ختم ہو گئے. لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اصحاب کہف کی صورت میں جب اپنی بڑی نشانی یہ ظاہر کری اس کے بعد بادشاہ کو یہ یقین ہوا اور تمام لوگوں نے اب یہ ماجرا اپنے آنکھوں سے دیکھا. اس کے بعد پھر وہی یملیخا اس غار کے اندر جا کر اپنے ساتھیوں کو تمام ماجرا تمام واقعہ بتا کر پھر وہ دوبارہ اسی نیند سو گئے. کچھ روایت میں ہے، کچھ معاملات میں ہے کہ وہ ان کا وصال ہو گیا تھا، اور کچھ کہتے ہیں گہری نیند میں سو گئے تھے. کچھ کہتے ہیں کہ ان کے جو جب ان کا انتقال ہو گیا تھا یہ مر گئے تھے تو ان کے بادشاہ نے جو نیک بادشاہ تھا اس نے ان کے صندوق بنوا کر وہیں رکھوا دیے تھے اور اس کو ایک دیوار اٹھا دی تھی اور اس پہ نام لکھ دیا تھا کہ یہ نیک مومنین کی جماعت ہے. اور یہاں تک کہ جب دور اصحاب کہف کے لوگ جب اس غار کے اندر موجود تھے، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا جہاں پہ وہ غار تھا تو سورج دائیں جانب اپنا رخ کر لیا کرتا، اور جب غروب ہوتا تھا تو بائیں جانب کترا کر گزر جاتا تھا. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کے جو سال تھے وہ 309 بنتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں 300 سال تھے. اچھا ان کے ناموں میں اختلاف آیا ہے، ان کی تعداد میں اختلاف آیا ہے، جبکہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ 5 لوگ تھے، 6واں ان کا کتا، 6 لوگ تھے، 7واں ان کا کتا، 7 لوگ تھے، 8واں ان کا کتا. مطلب اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے
کہ تم ان کی گنتی میں نہ پڑھو، اور اللہ بہتر جانتا ہے ان کی گنتی کتنی ہے۔ لیکن بعض روایتوں سے ہمیں جو ملتا ہے وہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ 7 لوگ تھے اور ایک چرواہا تھا اور ایک کتا تھا۔ اچھا، اس کے نام میں بھی کافی اختلاف ہے۔ اکثر کتابوں میں بھی بڑی بڑی مشہور کتابیں، اس میں بھی کچھ ناموں کے اندر اختلاف ہے، لیکن وہ نام جو ہم تک ہمارے میاں حضور سے پہنچے، جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے سلسلہ وار پہنچے، وہ نام میں لکھوا کر آپ کو PDF اسی ڈسکرپشن کے لنک میں مل جائے گا، اصحاب کہف کے۔ اچھا، اصحاب کہف کے جو نام ہیں، یہ تو تھا ان کا ایک پورا واقعہ، پورا ماجرا، جو نیک لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ یہ پورا معاملہ ہوا، جو ہر بندہ اس واقعات کے بارے میں جانتا ہے۔ لیکن اب ہم بات کرتے ہیں کہ عملیات کی دنیا میں اس کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا ان ناموں کے اندر ایک ایسی کیا پراسرار قوتیں موجود ہیں؟ اس میں ایسی کیا روحانیت ہے؟ اس میں کیا معاملات ہیں جو روحانیت کی دنیا میں عاملین نے، بزرگان دین نے باقاعدہ طور پر ان ناموں کو اپنے ورد میں رکھا؟